اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلاس ہے 9ویں جماعت کے لیے اور ہم پڑھ رہے ہیں اکبر الہ آبادی کی نظم نئی تہذیب۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے اس نظم کو پڑھا اور اس نظم کی اشعار کی مکمل تشریح کی۔ اکبر الہ آبادی بہت بڑے شاعر تھے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کے میدان میں وہ دنیا کے بڑے شاعروں کے ہم رتبہ ہیں۔ اپنے خیالات کے لحاظ سے وہ بہت قدامت پرست اور نئی باتوں کے بالکل خلاف تھے۔ اکبر الہ آبادی نے اس نظم میں مغربی تہذیب اور انگریزی تعلیم کے منفی اثرات کی نشاندہی کی۔ وہ مغربی تہذیب اور انگریزی تعلیم کے منفی اثرات کے زبردست مخالف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان چیزوں سے ہندوستانی سماج میں طرح طرح کی برائیاں پیدا ہو جائیں گی، اور نئی تہذیب نظم میں انہوں نے کہا کہ سماج میں عورتوں کو بے پردہ چلنے کی عادت ہو جائے گی، عروریت عام ہو جائے گی اور بد اخلاقی پھیل جائے گی۔ لوگوں کو ایک دوسرے کی عزت کا خیال نہیں رہے گا، لوگ یورپ کی رسموں کی نقل کریں گے، شرافت کے معیار بدل جائیں گے۔ عزیز بچوں، اس نظم کے جو سوال ہیں وہ ہم آج آپ کو پڑھائیں گے، ان کے جوابات لکھائیں گے۔ تو جو اس نظم کا یعنی نظم نئی تہذیب جس کے نظم نگار اکبر الہ آبادی ہیں، تو اس کا جو پہلا سوال ہے وہ اس طرح سے ہے، آپ غور فرمائیں۔ پہلا سوال، اکبر نے نئی تہذیب کی کون سی برائیاں بتائی ہیں؟ یعنی اس نظم میں اکبر نے نئی تہذیب کے حوالے سے کون کون سی برائیاں بیان کی ہیں؟ جواب، اکبر الہ آبادی نے کہا کہ نئی تہذیب میں بے پردگی عام ہو جائے گی، سادگی کی جگہ تکلیف اور بناوٹ آئے گی، شرافت کا معیار بدل جائے گا۔ یعنی اکبر الہ آبادی نے ان برائیوں کو پیش کیا ہے یا ان برائیوں کا اظہار کیا ہے جن سے وہ لگتا ہے کہ ہندوستانی سماج میں یہ برائیاں نئی تہذیب سے جنم لیں گے۔ اس نے کہا کہ نئی تہذیب اکبر الہ آبادی نے کہا کہ نئی تہذیب میں بے پردگی عام ہو جائے گی، سادگی کی جگہ تکلیف اور بناوٹ آئے گی، شرافت کا معیار بدل جائے گا، جیسے کہ ہم نے نظم میں پڑھا۔ تو دوسرا سوال جو ہے، تقلیدی یورپ سے کیا مراد ہے؟ تقلید ہو گیا نقل کرنا۔ جواب، تقلید یورپ سے مراد ہے یورپ کی
تہذیب کی نقل کر کے ان کی پیروی کرنا۔ تقلیدی یورپ سے مراد ہے یورپ کی تہذیب کی نقل کر کے اس کی پیروی کرنا۔ تیسرا سوال، اکبر کا قلمی نام کیا ہے؟ یعنی اکبر کس نام سے مشہور تھے جو وہ شعر و شاعری میں اپنا نام استعمال کرتے تھے؟ جواب، اکبر کا قلمی نام اکبر الہ آبادی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کتابوں میں یا شاعری میں اس کو اسی نام سے جانا جاتا ہے، تو اس کو قلمی نام کہتے ہیں۔ اکبر کا قلمی نام اکبر الہ آبادی ہے۔ چوتھا سوال، اکبر کا کلام کس نام سے چھپا ہے؟ اکبر کا کلام کس نام سے چھپا ہے؟ جواب، اکبر کا کلام کلیات اکبر کے نام سے 3 حصوں میں چھپ چکا ہے۔ اکبر کا کلام یعنی اکبر کے کلام کا جو نام ہے کلیات اکبر، تو یہ 3 حصوں میں چھپ چکا ہے۔ پانچواں سوال، اکبر کب پیدا ہوئے اور ان کا انتقال کب ہوا؟ جواب، اکبر الہ آبادی 16 نومبر 1846 عیسوی کو پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 3 ستمبر 1921 عیسوی میں ہوا۔ عزیز بچوں، یہ تھے اس نظم کے چند سوالات جو میں نے آپ کو پڑھائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئے ہوں گے، اور اس نظم کے جو اشعار تھے ان کی تشریح ہم نے کی، وہ بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے ہوں گے۔ آپ کو یہ سوالات، ان سوالات کے جوابات میں LMS اور واٹس ایپ پر روانہ کروں گا۔ بس آپ کو ان سوالات کے جوابات کو اپنی کاپی پر خشک خط صاف تحریر کرنا ہوگا، لکھنا ہوگا اور ان کا اعادہ کرنا ہوگا، ان کا یاد کرنا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے امتحان میں آپ کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں ہوگا۔ تاہم اگر کسی جگہ سمجھنے میں کوئی دقت پیش آئے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں ان مشکلات کا ازالہ کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ آپ اپنے اور اپنوں کا خاص خیال رکھیں، اپنے صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے وداع چاہتا ہوں۔ باقی وسلام۔